بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے پوری دنیا کو اور بالخصوص ان مریضوں کو جو کرونا وائرس سے متاثر ہیں یا اس کے علاوہ اور بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو شفا عطا فرمائے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمد شاہ نواز انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور ساتھ ہی قسم کھا لے کہ یا اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، بعد میں غلطی سے وہ گناہ سرزد ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی توبہ اور قسم دونوں ٹوٹ گئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس صورت میں قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے؟ کیا اس طرح کی قسمیں کھانا درست ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ کسی گناہ سے جان چھڑانے کے لیے یا اس کی گناہ کی عادت بن گئی ہے، لیکن اپنے آپ سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے جبراً اپنے اوپر کوئی قسم کھا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ قسم کھانا درست ہے۔ یعنی گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے یا کسی گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ایسی قسم کھانا درست ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں وہ قسم ٹوٹ جائے تو قسم ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا آسان صورت اس کی یہ ہے کہ 3 روزے رکھے۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، کہ پہلے یہ ہے کہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ آج کل غلام نہیں ہے اس لیے دوسری صورت یہ ہوگی کہ 3 روزے رکھے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ قسم ٹوٹ گئی ہے تو لہٰذا اس کا کفارہ یہی ہوگا کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، اور یا 3 روزے رکھے۔ محمد اویس انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ لواطت کرنے سے روزہ ٹوٹنے کی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے یا نہیں؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کفارہ نہیں، جبکہ مفتی صاحب نے بتایا کہ کفارہ بھی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ فعل بد کرتا ہے لواطت کا، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ دخول ہو جاتا ہے تو دخول ہونے کے بعد انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر روزے کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ یعنی اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ دخول کے ساتھ ہے کہ اگر دخول ہو جاتا ہے تو دخول کی صورت کے اندر اس آدمی پر روزے کی قضا بھی ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی ہوگا۔ فائز علی ابوظہبی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بچے پر بھی صدقۃ الفطر ہوگا اور کون ادا کرے گا؟ صدقۃ الفطر صرف بالغ اور عاقل پر ہی واجب نہیں ہے بلکہ بچے پر بھی واجب ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے، اگر بچہ نصاب کا مالک ہے، مالدار ہے، اس کے پاس اس کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مال سے ہی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو اس کے والدین ہیں تو اس کے والدین مال سے ادا کریں گے اس بچے کی طرف سے صدقۃ الفطر۔ اس کے والدین کا ادا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین پر واجب ہے۔ محمد حمزہ اشرف سوال کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ماسک اور دستانے پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن فقہا نے نماز کے دوران منہ کو لپیٹ کر نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی یہ مکروہ ہے۔ ایسی
یعنی ایسی صورت میں نماز پڑھنا فقہا نے اس کو ناپسندیدہ لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، مثلا جیسے اب یہ بیماری ہے، کرونا وائرس کی بیماری ہے، تو ان حالات کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کو لپیٹ لیتا ہے اور منہ کو لپیٹ لیتا ہے، ماسک پہن لیتا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں پر دستانے چڑھا لیتا ہے، دستانے پہن لیتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ امداد اللہ دیر سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رات بھر جاگتا رہے اور رات کے آخری حصہ میں کچھ نوافل پڑھنا چاہے تو کیا ان نوافل کی نیت تہجد کی نماز کی جا سکتی ہے؟ یعنی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اصولی بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت عشاء کے وقت سے لے کر صبح صادق تک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہے وہ تینوں حصوں میں رہا ہے۔ یعنی بعض احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد ابتدا رات میں بھی پڑھنے کا ثبوت ہے، اور بعض احادیث سے درمیانی رات میں، یعنی ابتدائی رات میں کچھ حصہ آرام فرما کر پھر اس کے بعد تہجد، اور بعض احادیث سے رات کے آخری حصہ کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ رات کے آخری حصہ کے اندر ہی تہجد ادا کی جائے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آدمی کو کوئی عذر لاحق ہو، مثلا وہ سفر پہ اس نے جانا ہے اور آگے چل کر اس کو وقت نہیں ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ ابتدا رات کے اندر بھی اگر وہ تہجد ادا کر لے تو اس سے اس کی تہجد ادا ہو جائے گی اور تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ محمد زکریہ دیر سے سوال کرتے ہیں کہ قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر جب کوئی تلاوت قرآن مجید کے لیے لے جاتا ہے تو کیا قرآن مجید ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح زبانی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں؟ قبرستان کے اندر قرآن مجید لے کر جانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا دونوں ہی بلا کراہت جائز ہیں، فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے۔ لیکن اس کی کوئی خاص طریقہ متعین کر لینا، کسی خاص صورت کو لازم قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت مقرر ہو جائے یا کوئی ایسا طریقہ لازم قرار دے دیا جائے تو ایسی صورت میں پھر اس سے احتراز اور اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ عام حالات کے اندر اگر کوئی آدمی جاتا ہے اور وہاں قرآن بھی ساتھ لے جاتا ہے اور اس سے تلاوت کرتا ہے تو اس کا تلاوت کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ محمد رفیق سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سب لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اگر میں اکیلے مغرب کی نماز ادا کروں تو قرأت بلند آواز میں کرنا ضروری ہے، اور اگر مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہو اور میں مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ نماز ختم ہو چکی ہے تو کیا اب میں اکیلے فرض نماز ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے قرأت کروں یا آہستہ آواز سے قرأت کروں؟ دیکھیں، دو طرح کی نمازیں ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز وہ نماز ہے جس کے اندر امام آہستہ آواز سے قرأت کرتا ہے، اس کو سر نماز کہا جاتا ہے، اور دوسری یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہ نماز ہے کہ جس کے اندر امام صاحب بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں۔ تو جو آہستہ آواز سے قرأت کرنے والی نمازیں ہیں جن کو سری نمازیں کہا جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اکیلے نماز پڑھنے کی صورت میں بھی وہ آہستہ آواز سے ہی قرأت کرے گا، اور وہ نمازیں جس کے اندر بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے جن کو جہری نمازیں کہتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بلند آواز سے قرأت کرے اور چاہے تو وہ آہستہ آواز سے قرأت کرے، دونوں کا اختیار ہے۔ لہٰذا جو محمد رفیق صاحب، اگر آپ مغرب کی نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ بلند آواز سے قرأت کریں اور چاہے آپ آہستہ آواز سے قرأت کریں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ محمد اویس ناروال سے سوال کرتے ہیں کہ فطرانہ کس کو دیا جاتا ہے؟ فطرانہ اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرانے کے مصارف ہیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی لوگوں کو ہی فطرانہ دیا جا سکتا ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان کو فطرانہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ حافظ محمد عمران انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ اگر مقتدیوں میں سے کسی کو اقامت نہ آتی ہو تو امام خود اقامت کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح موجودہ حالات میں بہت سے لوگ تراویح اور نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں جن میں بہت سارے لوگ پینٹ شرٹ والے ہیں، تو کیا پینٹ شرٹ پہن کر امامت کرنا درست ہوگا؟ دیکھیں، اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اذان دیتا ہے، جو مؤذن ہے، اسی کا ہی حق ہے کہ وہ اقامت کہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو اذان دینے والا مؤذن ہے اگر وہ کسی کو اجازت دے دیتا ہے اور وہ اس کی اجازت سے اقامت کہتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی اس آدمی کا اقامت کہنا درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب ہیں اور جو مقتدی حضرات ہیں ان کو بھی اقامت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی امام صاحب اقامت کہتے ہیں اور اقامت کے بعد پھر مصلی پر تشریف لے جاتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی امام کا اقامت کہنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ لوگ تراویح اور نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں جن میں بہت سارے لوگ پینٹ شرٹ والے بھی ہیں، تو دیکھیں صلحاء کا لباس یہ ہے کہ پینٹ شرٹ نہ پہنی جائے، یعنی صلحاء کے لباس کے اندر ایسا لباس موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر ایک تو یہ فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ لباس ایسا ہے کہ بہت چست ہوتا ہے جس کی وجہ سے ارکان کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صلحاء کا لباس بھی نہیں ہے، لہٰذا صلحاء کے لباس پہن کر ہی امامت کرائی جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا عذر ہے کہ اور لباس موجود نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے اور کوئی اور نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہے، یعنی ایسے اعذار موجود ہیں، تو مجبوری کی صورت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ امامت کرا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو امامت ہے وہ درست ہو جائے گی۔ حسنین مظہر لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ میرے دوست نے اس رمضان المبارک میں پہلی بار اعتکاف بیٹھنا ہے، اس کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس دوران کون سے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں اور کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اعتکاف کے لیے بس صرف اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس صورت میں اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال کا جو جز ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو اس دوران کریں، تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ اس دوران اس پر لازم ہے، مثلا فرض نمازیں ہیں اور مسجد کے اندر جو ہے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ تو ضروری ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، مثلا تلاوت کا خوب اہتمام کرے، نوافل کا خوب اہتمام کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو صاحب ترتیب نہیں ہے اور اس کے ذمہ کچھ قضا نمازیں ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو یہ بہترین موقع ہے اس کو ادائیگی کا کہ مسجد میں بھی موجود ہے اور اس کو اس کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں ہے کہ عبادات ہی اس کا جو ہے وہ اصل منشا ہے اور اسی کے لیے ہی اس نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، تو لہٰذا سب سے جو ضروری چیز ہے اور سب سے جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور جب اس سے فرصت ہو جائے تو باقی جو اعمال ہے، تلاوت کی کثرت ہے، ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اور جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس حوالے سے ہمارے شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ کی ایک کتاب بھی موجود ہے اعتکاف کورس کے نام سے، تو اہتمام کیا جائے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھا جائے، اور اس کو اناف میڈیا سروسز سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا جو مکتبہ ہے وہاں سے بھی اس کو وصول کیا جا سکتا ہے۔ محمد حمزہ برما سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ مل کر تراویح با جماعت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو امام ہے اس کے مقتدی حضرات کچھ مرد ہیں اور کچھ گھر کی ہی عورتیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر امام نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے امامت کے اندر عورتوں کی صحت اقتداء کی نیت کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی یہ اقتداء درست ہو جائے گی اور ایسے نماز پڑھنا بھی درست ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مرد حضرات میں سے تو کوئی نہیں ہے، تمام ہی عورتیں ہی ہیں، تو ایسی صورت کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یعنی کہ تمام کی تمام اس کی اقتداء جو ہے وہ عورتیں کر رہی ہوں، اس میں مرد کوئی شامل نہ ہو، تو فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا ایسی ترتیب بنائی جائے کہ کچھ مرد حضرات ہوں اور عورتیں بھی ہوں جو پردہ کے اندر ہوں، تو ایسی صورت کے اندر فقہا نے جائز قرار دیا ہے۔ اس صورت میں اس کی اقتداء بھی ٹھیک ہو جائے گی اور امام کی امامت بھی درست ہو جائے گی۔ اصغر علی سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ابھی جو عید آنے والی ہے وہ بھی یہاں سعودیہ میں ہی کریں گے، تو کیا ہم صدقہ فطر یہاں کے حساب سے پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں صدقۃ الفطر کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو ہی دیں، لیکن جیسے آپ پوچھ رہے ہیں پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں، تو اگر پاکستان میں آپ کی رشتہ دار ہیں یا کوئی اور ایسے ضرورت مند ہیں جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر آپ پاکستان میں ہی ادا کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ادائیگی سمجھی جائے گی، اور اگر رشتہ دار ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں تو اس صورت میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا کہ ایک رشتہ داری کا اور دوسرا ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی۔ ضیاء الرحمن بنو سے سوال کرتے ہیں، اگر تراویح میں ایک حافظ پہلے 15 پارے سنائے اور دوسرا حافظ آخری 15 پارے سنائے، اب وہ عام ترتیب کے علاوہ اپنی آسانی کے لیے اس طرح سنائے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایک حافظ پہلا پارہ اور دوسرا حافظ 16واں پارہ سنائے، اس طرح دوسری شب میں پہلا حافظ دوسرا پارہ اور دوسرا 17 سنائے، تو کیا اس طرح سنانا درست ہے؟ دیکھیں یہ جو ایسے ترتیب بنائی جاتی ہے، اس ترتیب کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سہولت کے لیے 2 حافظ ہیں 3 حافظ ہیں وہ مل کر پڑھتے ہیں، پھر ترتیب بنا لی جاتی ہے کہ ایک پارہ پڑھے گا، دوسرا بھی ایک پارہ اور تیسرا بھی ایک پارہ، اور بعض 3 پاروں کی ترتیب بنا لیتے ہیں، تو یہ ایسے انتظامی امور ہیں، تو ان کو اگر آپس میں ترتیب دے لی جائے اور اس طرح سے نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تراویح بھی درست ہو جائے گی اور جو تینوں حفاظ کرام ہے ان کا قرآن مجید بھی آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ محمد عبداللہ نظامی اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ لیکن اس کے بارے میں 3 روایت موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، دوسری روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور تیسری روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ زیادہ جو راجح اور بہتر قول ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں ادا کیا گیا، اور بھرے مجمع کے اندر میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر آگے کیے اور ان کو جنازے کے لیے آگے کیا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیریں کہیں۔ تو ان روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ راجح قول یہی ہے کہ جنازے میں امامت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبد الجبار ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ کئی بار سنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح اللہ تعالیٰ نے خود قبض کی، میں نے مسجد کے امام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً معلوم نہیں ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو ان کے مقررہ اوقات پر قبض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یعنی موت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے اور وہ مقررہ وقت پر اس آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ جو مذکورہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ کسی مستند کتاب میں یا کسی جگہ اس کا ذکر نہیں مل سکا، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ عام قانون کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو روح ہے وہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہی قبض کی ہے۔ محمد فیصل ابرار سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا وغیرہ ڈال دیا کرتی تھی، یہ واقعہ کہاں تک درست ہے؟ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی اور مدینہ دونوں کی زندگی میں اس طرح کے کسی واقعے کا تذکرہ نہیں ملتا، لہٰذا اس واقعے کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے، موضوع ہے۔ محمد اسماعیل مردان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کی دکان ہو اور نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ کی کیا ترتیب ہوگی؟ دیکھیں اگر کوئی ایسی دکان ہے جس کے اندر نصاب سے کم مال موجود ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب نصاب ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی زکوٰۃ بھی نہیں لاگو ہوگی۔ محمد گلاب خان پشاور سے سوال کرتے ہیں
کہ ایک آدمی کی 5 دکانیں ہیں جن کا ان کو ماہانہ کرایہ ملتا ہے، لیکن اس مالک کے دکان نے خود دوسرے آدمی سے دکان کرائے پر لی ہوئی ہے جس کا وہ ماہانہ کرایہ دیتا ہے۔ تو اب مذکورہ صورت میں جس آدمی کی 5 دکانیں ہیں، کیا اس دکانوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ دیکھیں، دکانوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا جو ماہانہ کرایہ اس کو ملتا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا کوئی اور مال ہے جس کے ساتھ مل کر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ محمد شہباز انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایک میسیج گردش کر رہا ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ میسیج کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی نماز قضا ہوئی ہے اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت کرسی 7 مرتبہ، سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو اس کے کفارہ کے لیے یہ کافی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہے یا ایسی کوئی نماز مشروع ہے۔ دیکھیں، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس نماز کی قضا کی ادائیگی کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس نماز کو دوبارہ ادا کیا جائے۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کی جو فرض نماز ہے اس میں سے ان کی رکعات کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وتر کی نماز رہ گئی ہے تو چونکہ وہ بھی واجب ہے اس کی بھی قضا ہے۔ باقی جو ہے اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی جو نسبت کی جا رہی ہے یہ نسبت بالکل غلط ہے۔ ایسے اس واقعے کا یا اس جو طریقہ کار ہے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ محمد حذیفہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بندے کو سحری کے وقت جاگ عین اس وقت آئے کہ جب فجر کی اذان کی اللہ اکبر کی صدا آ رہی تھی تو اس نے فوراً پانی پی لیا تھا تو اب اس کا روزہ ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اس کے کفارے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہی مسئلہ چلتا ہے کہ اذان تک کھانا چاہیے، اس سے جو ہے وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، ہمارے دیار کے اندر عام طور پر اذان وقت پہ داخل ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، یعنی جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ اگر اذان ہو جائے اور اس وقت بھی کوئی کھاتا رہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوا، لہٰذا بعد میں اس پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی کہ وہ اس روزے کی قضا کرے۔ عبید الرحمن سلیم ہندوستان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر خود بخود منہ بھر کر قے آ جائے اور کچھ واپس منہ کے اندر جاتا ہوا محسوس نہ ہو تو کیا روزہ باقی رہ جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر خود بخود کسی آدمی کو قے آ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہو اور چاہے وہ منہ بھر کر نہ ہو۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اختیار سے قے کرتا ہے، یعنی اپنے حلق میں انگلی ڈالتا ہے یا کوئی اور ایسا طریقہ اپناتا ہے جس سے اس کو قے آتی ہے، تو اگر منہ بھر کر ہو تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محمد رحیم سندھی یہ سندھ سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو دوسرے کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کے جو مال ہے اس سے جو افطاری کرائی جا رہی ہے تو اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ اس کے سامان لے کر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے اندر مالک نہیں بنایا جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر افطاری کا سامان لے کر وہ کسی صاحب ثروت لوگ اور مالدار لوگوں کو اس سے افطاری کرائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ خرم شہزاد سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس 2 تولے یا 2 سے زائد سونا ہے اور 60,000 روپے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل، چونکہ یہ نصاب کو پہنچتا ہے اتنا مال، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ محمد صفدر جاوید سوال کرتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقے میں جو فرق ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ ایسی سنتیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا ہے۔
اور دوسری وہ سنتیں ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ تو سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اور عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت۔ یعنی یہ ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہیں، مثلا عصر کی جو پہلی 4 رکعت سنتیں ہیں، اور اسی طرح عشاء کے فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں معمولی سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب 4 رکعت سنتیں ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، اس میں 2 رکعت کے بعد جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو التحیات جب پوری پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، تو اس کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے اور دعا بھی پڑھی جائے، اور جب تیسری رکعت کے لیے اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھی جائے۔ اور جو سنت مؤکدہ ہے اس کے اندر 2 رکعت پر بیٹھنے میں تشہد کی حالت میں صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افضل طریقہ یہی ہے، لیکن اگر کبھی بھولے سے ایسا کر لے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ دونوں میں ہی عبدہ و رسولہ کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اس صورت میں بھی وہ سنتیں ادا ہو جائیں گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا افضل طریقہ وہی ہے کہ پورا پڑھا جائے، لیکن اگر کبھی بھولے سے یا توجہ نہیں رہی اور اس صورت میں عبدہ و رسولہ کے بعد ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی اس کی وہ سنتیں ادا شمار ہوں گی۔ محمد عدنان گجرات سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف نقدی موجود ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی بالکل، اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس کو پہنچتی ہے یا اس سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک عورت رمضان کا 10 دن کی نیت سے اعتکاف کرتی ہے، لیکن 28 رمضان کو اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا جتنے دن کا اعتکاف چھوٹا ہے اتنے دن کرے گی یا 10 دن مکمل کا دوبارہ اعتکاف کرے گی؟ دیکھیں، رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس دوران اگر کسی عورت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو بعد میں جن دنوں کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں کے علاوہ جو باقی ایام ہے اس کے اندر وہ روزہ بھی رکھے گی اور ساتھ 1 دن کی قضا کے طور پر اعتکاف میں بھی رہے گی، یعنی 1 دن کی اس کو قضا کرنی پڑے گی اور اس دن وہ اعتکاف بھی کرے گی اور ساتھ روزہ بھی رکھے گی۔ حافظ محمد جنید تونسا شریف سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں سلام کرنا جائز ہے یا نہیں جہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوں اور کچھ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں؟ دیکھیں، فقہاء نے بعض مقامات ایسے لکھے ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا درست نہیں ہے، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو اور لوگ نماز کے اندر یا عبادات کے اندر مشغول ہو تو بلند آواز سے سلام کرنا، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، جو آدمی ذکر میں ہے اور جو آدمی نوافل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو ان کی عبادات کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، اس لیے فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایسی آواز سے سلام کہا جائے کہ جو آدمی فارغ ہو یا جس وہ ابھی ہی مسجد میں داخل ہوا ہو اس تک وہ آواز چلی جائے اور وہ سلام کا جواب دے دے، اور جو آدمی کسی عبادت میں مشغول ہو تو اس کی عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے اس کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر ایسی آواز کے ساتھ اگر سلام کہا جائے تو اس کی وجہ سے اس پر کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ محمد عمران کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی ہر 2 رکعت پر جب شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل، جب تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو جب ہر 2 رکعت پر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر تراویح شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر آگے جو قرآن کا حصہ ہے وہ پڑھا جائے۔ الیاس احمد خیر پور سندھ سے سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کی 1 رکعت نکل جائے تو دوسری رکعت پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ امام صاحب کے ساتھ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر پہلے آپ ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ اور فاتحہ کے بعد سورۃ
اور سورت کے بعد پھر آپ رکوع سجدہ کر کے آپ اتحیات میں بیٹھیں، آپ تشہد پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں تو آپ کی ایک رکعت اس سے ادا ہو جائے گی۔ محمد عبداللہ ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں اگر کسی اور کی طرف سے دینا ہو تو کیا اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، صدقۃ الفطر اگر کوئی آدمی کسی اور کی طرف سے دیتا ہے تو اس کی اجازت دینا یا اس سے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے اجازت صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر چونکہ عادتاً اس کی اجازت ہی شمار ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر صراحتاً اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے عادت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر اگر شوہر بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی ادائیگی ہی شمار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے قیمتی لمحات کو مزید قیمتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔